ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز سامعین، علماء کرام، بزرگان ملت اسلامیہ اور عزیز نوجوانوں اور دوستوں، آج کا عنوان ہے محفل ذکر مصطفیٰ بسلسلہ شادی خانہ آبادی۔ مختلف دوستوں نے راستے میں مختلف عنوانات پر گفتگو کا کہا ہے۔ کوشش کروں گا کہ آج کی گفتگو میں روایتی جلسوں کی تقریر سے ہٹ کے اصلاحی پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے، تاکہ ہماری سوسائٹی میں، ہماری خانگی زندگی اور معاشرتی زندگی میں جو ہماری اعمال قبیحہ کی وجہ سے جو ناچاکیاں، نا اتفاقیاں پیدا ہو کر ہماری جنت نظیر زندگی کو مشکلات کا سامنا ہے، ان کو دور کیا جا سکے۔ ذکر مصطفیٰ بھی کرتے رہیں گے، اور جو احادیث کا ذخیرہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ سے ملتجی ہوں کہ اللہ ان ذخیرہ احادیث کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ عزیز دوستو، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے ان کی آماجگاہ اور رہنے کی جگہ جنت کو متعین فرمایا، تو جنت تو پہلے ہی نعمتوں سے مزین تھی، جنت میں تو پہلے ہی بے شمار نعمتیں تھیں۔ ہر وہ نعمت جو آپ سوچ سکتے ہیں، جو لکھنے والا لکھ سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے، وہ ساری کی ساری نعمتیں جنت میں موجود تھی۔ لیکن پھر بھی کسی ایک چیز کی کمی تھی، جس کو حضرت آدم نے اپنے گوشہ دل میں محسوس کیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا، تو پتہ یہ چلا کہ جنت میں بھی کسی چیز کی کمی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کرتے تھے، تو آپ کی اس تنہائی کو مکمل فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کا انتخاب فرمایا ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ جنت میں بھی جس چیز کی کمی تھی، وہ خاتون عورت کی کمی تھی، صنف نازک کی کمی تھی۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنت میں ساری نعمتیں ہیں، اس کے باوجود عورت کی کمی ہے۔ اسی طرح میں اس نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ جس نے محنت کر کے دولت بھی کما لی ہے، اچھا گھر بھی بنا لیا ہے، اچھی گاڑی بھی بنا لی ہے، سارا کچھ اس نے بنا لیا ہے۔ اب وہ ساری کی ساری توجہ مرکوز کرتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنی جسمانی اور روحانی تسکین کے لیے خاتون کا انتخاب کروں، تاکہ یہ مکان جو ہے یہ گھر میں تبدیل ہو جائے۔ انگلش میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ہاؤس اور ہوم۔ اہل علم بیٹھے ہیں، ہاؤس کہتے ہیں جہاں پر ٹائل لگی ہو، مکان جس کو ہم کہتے ہیں جس میں ضروریات زندگی ساری موجود ہوں، لیکن خاتون نہ ہو، بچے نہ ہو، تو اس کو صرف ہاؤس کہا جاتا ہے۔ اور ہوم اس کو کہا جاتا ہے جس میں خاتون بھی آ جائے اور بچوں کی آواز بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے، وہ ہوم ہو جاتا ہے۔ یعنی ہاؤس مکان کو کہتے ہیں، اور ہوم گھر کو کہتے ہیں جو خاتون کے بغیر نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ روم کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنی نشانیاں پیدا فرمائی ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ہی ایک نشانی خاتون کی ہے، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اور دوسری قرآن کی آیت میں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہیں۔ یعنی تم اس کے رازداں ہو، وہ تمہارے رازداں ہیں۔ تم اس سے تسکین حاصل کرتے ہو، اور وہ تم سے تسکین حاصل کرتی ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ انسانی جسم کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ضرورت رکھی ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک خواہش رکھی ہے، اور وہ خواہش کی تکمیل کا ذریعہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ آج میرا انداز لیکچر، جس سے آپ کہہ دیں گے لیکچر ٹائپ ہوگا کہ آپ میری باتوں کو سنیں گے
शायद आप सुभान अल्लाह आज कम कहें, लेकिन आज पते की बातें सारी मैंने आपको बता के जानी है। कह दे जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। किसी बात पर आप शर्म से झुक भी जाएंगे, आपके साथ झुक भी जाएंगे, और किसी बात पे दिल की तरफ तवज्जो भी करेंगे कि ये खामी मेरे अंदर मौजूद है, और किसी बात पे आप खुश भी होंगे कि ये बात मेरे अंदर मौजूद है जिससे अल्लाह राजी हो रहा है। तो सामने मुकर्रम, अल्लाह ताला की जात ने इंसान के अंदर एक ख्वाहिश रखी है। अगर उस ख्वाहिश की बरवक्त तकमील ना हो, आज आपने देखा ना कि मुआशरे के अंदर बिगाड़ है, चूंकि मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन का दौर है, मर्द की औरत तक रसाई बिल्कुल आसान हो चुकी है, औरत की मर्द तक रसाई बिल्कुल आसान हो चुकी है। पहलू में बैठी बेटी किससे गुफ्तो शनीद कर रही है, बाप भी इससे बेखबर है। भाई बहन को कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहा है, वो पीछे मोबाइल पे किससे बात कर रही है, भाई बेखबर है। और इन तमाम बातों से एक ही सूरत में बचा जा सकता है कि हम अपने यंगस्टर्स का निकाह बर वक्त करें। यहां पर वालिद बैठे हुए हैं, आज की मेरी गुफ्तगू का एक मरकज ये भी है कि अपनी औलाद के निकाह सादगी के साथ करें और बर वक्त करें। जैसे कि आगे मैं एक हदीस बताऊंगा, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह बर वक्त करने का क्यों इरशाद फरमाया। तो सामने मुकर्रम, एक हदीस जो तवील है उसको मैं उसका मुख्तसर इहाता करते हुए आपकी समातों के हवाले करता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से 3 सहाबी शख्सियात आकर आपसे आपके रोज शब के मामूलात पूछते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मिलते रहते हैं, आप हमें उनके रोज शब के मामूलात बता दीजिए। दिन के मामूलात तो हम मस्जिद में देखते हैं, मार्केट में भी देखते हैं, कारोबार करते हुए भी देखते हैं, हम जो रात के मामूलात हैं उससे बेखबर हैं। अज़वाज मुतहरात ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात बतलाए तो उन तीनों ने 3 बातों का तयन किया। उन्हें कहा कि हुजूर तो बख्शे बख्शाए हैं, इसलिए हुजूर कभी रोजा भी रखते हैं, कभी छोड़ भी देते हैं, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के निस्फ हिस्से तक आराम भी करते हैं और निस्फ हिस्से में इबादत भी फरमाते हैं। और आका करीम ने इज़वाज भी रखी हैं, आपने निकाह भी फरमाए हैं। हम चूंकि आपके आमाल के लेवल तक नहीं पहुंच सकते, आप बख्शे बख्शाए हैं, इसलिए हमें हुजूर से ज्यादा अमल करने की जरूरत है। इस नीयत के साथ कि हम गुनहगार हैं, उन्होंने कुछ बातों का तयन कर लिया। उनमें से एक शख्स ने यह कहा कि मैं सारी रात क़याम करूंगा, सारी रात इबादत करूंगा फराइज नमाज के अलावा। दूसरे ने यह कहा कि मैं रोजा इफ्तार ही नहीं करूंगा, ताहया हमेशा रोजा रखूंगा, बीमारी आ जाए, तंदुरुस्ती आ जाए, मैं रोजे रखूंगा। तो तीसरे ने यह कहा कि मैं सारी जिंदगी निकाह नहीं करूंगा, औरतों से लहदगी रखूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अज़वाज मुतहरात में से किसी एक ने फरमाया या रसूल अल्लाह, इस तरह चंद लोग आए, आपके मामूलात पूछे, मैंने वो मामूलात बता दिए और उन्होंने ये नियत फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, आपने मजमे को इकट्ठा फरमाया, उन तीनों शख्सियात को भी बुलाया। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत आपके सामने पढ़ रहा हूं। आपने उन तीनों को बुलाया, आपने फरमाया भाई देखो, तुम्हारे जिस्मों के तुम्हारे ऊपर हुकूक हैं। अब आपने तीनों को मना फरमाया। अल्लाह ताला की जात को वो अमल पसंद है जो थोड़ा हो लेकिन कंटिन्यूसली हो, थोड़ा हो रोज हो। हमारी तरह नहीं है, शब मेराज से इबादत कर ली, क़यामुल लैल कर लिया, सारा साल भूल गए। शब बरात को मस्जिद भरी हुई है, सारी रात इबादत कर रहे हैं, फिर पूरा साल क़यामुल लैल की फिक्र ही नहीं है। हमारी तरह नहीं है, रमजान की रातों में क़याम कर लिया, फिर सारी रात क़याम से खाली है। ऐसा नहीं, अल्लाह ताला की जात को वो अमल पसंद है थोड़ा हो रोज हो, 2 मजल हो रोज हो, 1 रुकू हो रोज हो, तस्बीहात हो
थोड़ी हो, रोज हो, जिससे तुम्हारा जिस्म थकावट भी महसूस न करे, लेकिन तुम इबादत भी कंटिन्यूसली करते रहो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया भाई वो शख्स जिसने ये कहा है कि सारी रात इबादत करेगा, तुम्हें ये हुक्म है, आपने हुक्मन इरशाद फरमाया, आधी रात तुमने कयाम करना है और आधी रात तुमने आराम करना है। वो शख्स जिसने ये कहा था कि मैं रोजा इफ्तार नहीं करूंगा, आपने फरमाया भाई तुमने एक रोजा रखना है और एक रोजा इफ्तार करना है, ताकि तुम्हारे जिस्म को ताकत भी मिलती रहे और अल्लाह की इबादत भी होती रहे। तीसरा वो शख्स जो मेरे उन्वान से मुताल्लिक है, जिसने ये कहा था कि मैं निकाह नहीं करूंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम निकाह करो, क्योंकि जो निकाह नहीं करेगा यानी मेरी इस सुन्नत पर अमल नहीं करेगा, वो फमर रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं, यानी वो कामिल ईमान वाला नहीं है, वो मेरी सुन्नत पर अमल करने वाला नहीं है, वो मेरे इस तरीके पर अमल करने वाला नहीं है। निकाह अंबिया की सुन्नत है। इसलिए मैं आप यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, मैं आपके वालिदैन और आपसे भी ये दरखास्त करूंगा, ईमान की हिफाजत के लिए जरूरी है निकाह की तकमील। जब निकाह हो जाएगा, आपके जिस्म में जिस्मानी तौर पर एक ठहराव आएगा। जब आपकी ख्वाहिश बर वक्त पूरी हो रही है, ये यंगस्टर्स मर्द भी हैं औरत भी हैं, तो फिर आप गुनाहों से बचेंगे। निकाह का सबसे बड़ा मकसद इंसान को गुनाहों से बचाना है। एक और रिवायत समाप्त फरमाइए जो तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जिनके साथ अल्लाह की मदद शामिल होती है। 3 लोग ऐसे हैं जिनके साथ अल्लाह की मदद शामिल है। इस मौके पर चौथे शख्स को आपने इरशाद ही नहीं फरमाया। पहला वो शख्स जो किसी की गुलामी में हो लेकिन मुकातिबत करे, यानी वो अपने मालिक के साथ आजादी के लिए कुछ रकम का तायन करे कि इतनी रकम मैं तुम्हें दूंगा तो तुम मुझे आजाद कर देना। अब वो मेहनत मजदूरी करता है तो अल्लाह ताला की जात उसमें शामिल हाल मदद में होती है और अल्लाह ताला उसकी रिज़्क में बरकत अता फरमाते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी अपनी गुलामी से आजादी हासिल कर सके। एक ही शख्स के साथ अल्लाह की मदद होती है। दूसरा वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में फी सबीलिल्लाह इलाए कलिमतुल्लाह की सरबुलंदी के लिए जिहाद करता है, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत उसके साथ शामिल हाल होती है। और तीसरा वो शख्स जो पाक दामनी के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए, गुनाहों से बचने के लिए, राइट वे पर अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए, अपनी जिस्मानी और रूहानी सुकून के लिए निकाह की कोशिश करता है, पैसे कमाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, मकान बनाता है, आने वाली के लिए नामो नफ्का का अरेंज करता है, खर्च का इंतजाम करने के लिए मेहनत करता है, तो अल्लाह ताला की जात फरमाती है मैं उसकी मेहनत में बरकत डालकर उसकी मदद के लिए शामिल हाल हो जाता हूं, उसकी मदद करता हूं। जो निकाह के लिए कोशिश करता है, जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, कारोबार करता है, अल्लाह की जात फरमाती है मैं उसके साथ मददगार हो जाता हूं। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस समाअत फरमाइए, जामे सगीर की रिवायत है। फरमाया एक शख्स को क़यामत वाले दिन लाया जाएगा और अल्लाह ताला की जात फरमाएगी कि तू भाई जन्नती है। वो कहेगा या अल्लाह मैं कैसे जन्नती हूं, या अल्लाह मैं कैसे जन्नती हूं, मेरे अंदर तो कोई इतना कमाल भी नहीं है, मेरे अंदर तो इतने कोई गुण भी नहीं है, मेरे अंदर तो इतनी नेकियां भी नहीं है, तो या रसूल अल्लाह मैं कैसे जन्नती हूं। आपने फरमाया कि तूने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए निकाह किया और निकाह करने के बाद अपनी बीवी के साथ हुस्न सुलूक करता रहा, तेरी इस नेकी की वजह से तुझे मैं जन्नत में भेज रहा हूं। एक और रिवायत समाअत फरमाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह भी जामे सगीर की रिवायत है। आपने फरमाया कि निकाह करो। क्यों निकाह करूं? अब इस निकाह की वजह, निकाह मैं कर रहा हूं और हुजूर फरमा रहे हैं तुम्हारे निकाह करने की वजह से तुम्हारे यहां जो औलाद पैदा होगी
اس کی وجہ سے میری امت میں اضافہ ہوگا، اور امت میں اضافے کی وجہ سے باقی قیامت والے دن سارے نبی اپنی امتوں کے ساتھ ہوں گے، ان کی امتوں کی تعداد کم ہوگی، لیکن میری امتوں کی تعداد ان کے نکاح کرنے کی وجہ سے، اولاد کے حصول کی وجہ سے زیادہ ہوگی۔ تمہارے نکاح کرنے کی وجہ سے مجھے فخر محسوس ہوگا۔ نکاح میں کر رہا ہوں، اولاد میری ہو رہی ہے، جسمانی تسکین مجھے مل رہی ہے، روحانی تسکین مجھے مل رہی ہے، اولاد کی شفقت میں حاصل کر رہا ہوں، اولاد کی محبت میں حاصل کر رہا ہوں، زور بازو اولاد میرا بن رہی ہے، بڑھاپے میں اولاد میرا سہارا بن رہی ہے۔ فخر سید دو جہاں فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ پھر مستدرک الحاکم کی روایت ہے، فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے، دیکھیے سارے کا سارا دین، نمازیں، روزہ، حج، زکات، خیرات، صدقات، سارے کا سارا دین، قرآن کی تلاوت، فرمایا سارا دین نصف ہے، اور نصف جو ہے وہ نکاح کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جو نکاح کرتا ہے وہ نصف ایمان کا حصول کر لیتا ہے، اور شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے کہ اس نے آج اپنے ایمان کی تکمیل کر لی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کر لی ہے۔ دیکھیے انسان سے جو شیطان گناہ کرواتے ہیں نا، اس میں سب سے پہلے جو چیز کارآمد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نظریں، دیکھنا۔ نظر سے وہ بات میسج پہنچائے گا دماغ تک، دماغ میں الجھاؤ پیدا کرے گا، اور الجھاؤ پیدا کرتے 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 وہ بات دل میں لائے گا، اور دل میں جب بات گھر کر جائے گی، اب اگر اس چیز کا حصول جائز طریقے سے نہیں ہو پا رہا تو شیطان اس کو غلط طریقے پہ لے کے جائے گا، اور وہ اپنے اس وار میں کامیاب ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی آپ نے غور کیا مولانا دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نصف ایمان قرار دیا ہے، نمبر ایک نکاح کو، اور دوسری سائڈ پہ صفائی کو۔ پورے ذخیرہ حدیث میں علماء بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا نکاح نصف الایمان، الطہور شطر الایمان، اور ایک جگہ پہ الطہور نصف الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ مومن ہو اور گندا رہے، مومن ہو اور اس کا لباس گندا ہو نہیں۔ پوری نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضور کے لباس میں آپ کو پیوند لگنے والی اور پرانے لباس والی روایات تو ملیں گی، لیکن گندے لباس کی ایک روایت بھی نہیں ملے گی۔ لباس پرانا ضرور ہوتا تھا لیکن میلا نہیں ہوتا تھا، لباس پیوند لگا ضرور ہوتا تھا لیکن میلا نہیں ہوتا تھا۔ اگر بات صفائی کی چلی ہے تو اس پر بھی سماعت فرما لیجیے۔ صفائی کی اقسام کیا ہیں؟ نمبر ایک طہارت اخلاق، ذہن کو پاک کرنا، اور یہ صرف اور صرف قرآن، نماز اور اذکار کے ذریعے ہوگا کہ آپ اپنے دماغ کو صاف کرنا ہے، اپنے دل کی صفائی کرنی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اب جن کو کہا جا رہا ہے صحابہ کو، جن کے دل پاک ہے، جن کے دلوں کی صفائی کی قسم اللہ نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کی صورت میں قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ ہم نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، جانچ پڑتال کی، ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے کسی اور چیز کو پایا ہی نہیں ہے۔ اور یہ وہ جماعت ہے، میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ صحابہ کس کی جماعت ہے تو جواب کیا دیں گے؟ صحابہ کس کی جماعت ہے؟ بولیے صحابہ کس کی جماعت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ مولانا میں نے جس دن یہ 2-3 لفظ پڑھے میں حیران ہو گیا کہ اللہ کے محبوب کی جماعت، جس کو اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ، یہ صرف میرے محبوب کی جماعت نہیں ہے بلکہ مجھ اللہ کی بھی یہی جماعت ہے۔ وہ کتنے عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ کہہ رہے اولئک حزب اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بھی جماعت ہے، اللہ کا بھی لشکر ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے صحابہ، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو دلوں کے زنگ کو کیسے اتارا جائے؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کرنا تمہارا کام ہوگا، تمہارے دلوں کے زنگ کو اتار دینا محمد کے رب کا کام ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، میں کہتا ہوں بھائی جان آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، قرآن آپ کو نماز کی طرف بھی لے آئے گا۔
میں آپ کو کہتا ہوں قرآن پڑھنا شروع کریں، قرآن آپ کو گناہوں سے بھی دور لے جائے گا۔ آپ نماز پڑھنا آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، قرآن آپ کو اخلاقیات کی طرف بھی لے جائے گا۔ قرآن جو ہے وہ بنیاد، فنڈامنٹل پلر آف اسلام وہ قرآن ہے۔ قرآن پر سارے اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ ہم نے جتنی احادیث نکالی ہیں ان کا منبع اور سرچشمہ قرآن ہے۔ احادیث تو تفسیر ہے، احادیث تو تشریح ہے، اجمالی طور پر قرآن ہے، تشریحی تفسیری طور پر حدیث ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ میں نے آپ کے سامنے روایت رکھی کہ نکاح نصف الایمان ہے۔ اگلی روایت سماعت فرمائیے جو کہ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ عورت سے جو بھی نکاح کرتا ہے 4 وجوہات کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 یا اس کے حسن کی وجہ سے، نمبر 2 یا اس کے مال کی وجہ سے، نمبر 3 یا اس کے خاندان کی وجہ سے، نمبر 3 یا دینداری کی وجہ سے۔ اب اگلے جو الفاظ ہیں ڈیفینیٹلی ان 4 باتوں میں سے کوئی ایک ہوگی جس کی وجہ سے آج کا نوجوان جو ہے وہ نکاح کرتا ہے، یا تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کا خاندان بڑا عالیشان ہوگا، یا اس کی مال اور دولت کو دیکھ کر، اور چوتھی بات ہے دینداری کو دیکھ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نکاح کرو تو چوتھی چیز جس کو آپ نے آخر میں بیان فرمایا یعنی دینداری، آپ نے فرمایا تم اس کا انتخاب کیا کرو۔ اور اگر تم نے پہلی 3 باتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے دینداری کو ٹھکرایا تو تمہارے ہاتھ اور ناک میں خاک آلود ہو، تم نے اپنے آپ کو نادم اور شرمندہ کر دیا، یعنی تمہاری سلیکشن صحیح نہیں ہوئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حسن و جمال کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ برادری کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مال و دولت کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ان 3 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دینداری کو ٹھکرانا یہ سب سے بڑا لاس ہے۔ یہ ایسا لاس ہے کہ یہ لاس آپ کو آنے والی نسلوں میں نظر آئے گا۔ یہ ایسا نقصان ہے، اس نقصان کو آپ اپنے بچوں میں بھی دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ کسی کی بیوی حافظہ ہے یا قاریہ ہے تو آپ اس کے قرآن کی جھلک اپنی آنے والی نسل میں بھی دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی عالمہ ہے، علم رکھتی ہے، ذہانت رکھتی ہے، فہم و ادراک رکھتی ہے، آپ اس کی تربیت اپنے بچوں میں بھی دیکھیں گے۔ اس کی ذہانت، اس کی متانت، اس کی فطانت، آپ اس کا فہم و ادراک، آپ اس کا علم کی جھلک اپنی آنے والی نسلوں میں، اپنی بیٹی میں اور اپنے بیٹے میں بھی دیکھیں گے۔ تو انگلش کا ایک مقولہ ہے، مجھے وہ اسکالر یاد نہیں ہے کس نے کہا تھا، اس نے کہا گیو می اے گڈ مدر آئی شیل گیو یو اے گڈ نیشن۔ تم مجھے ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھا معاشرہ دوں گا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، صاحب اولاد بیٹھے ہو، جتنی توجہ بیٹے کی تعلیم پر دیتے ہو اس سے کئی گنا بڑھ کے توجہ تعلیم تربیت پر اپنی بیٹی پر بھی دو، کیونکہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ اس نے لا الہ الا اللہ سیکھنا ہے ماں کی گود سے، اس نے باپ کے مرتبے اور مقام کو سمجھنا ہے تو ماں کی گود سے، اس نے رشتوں میں جوڑ سیکھنا ہے ماں کی گود سے، اس نے رشتوں کی قدر سیکھنی ہے تو ماں کی گود سے، اس نے اللہ کو پہچاننا ہے تو ماں کی گود سے، اس نے محمد مصطفیٰ کو پہچاننا ہے تو ماں کی گود سے، اس سے صحابہ کو پہچاننا ہے تو ماں کی گود سے، اس سے صحابیات کو پہچاننا ہے تو ماں کی گود سے، اس سے زواج مطہرات کو پہچاننا ہے تو ماں کی گود سے، اس نے قرآن کو پہچاننا ہے تو ماں کی گود سے، اس سے حدیث کو پہچاننا ہے تو ماں کی گود سے، اس نے کعبہ و گنبد خضرا کو پہچاننا ہے تو ماں کی گود سے۔ اس لیے معاشرے کی ترقی کے لیے بیٹی کی تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہتا ہوں، ہم جیسے دیندار، ہم جیسے مذہبی لوگ جب اپنی بیوی کا چیک اپ کروانے کے لیے کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ہماری ترجیحی بنیادوں میں یہ شامل ہوتا ہے کہ اس کو چیک کرنے والی کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو۔ کیوں جی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جس کو میں اپنی بیوی کے پاس لے کے جا رہا ہوں، گائنی، بچے کی پیدائش کا مرحلہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیوی کو اس حالت میں اگر کوئی دیکھے تو کوئی لیڈی ڈاکٹر دیکھے، لیکن اگر ہم نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر نہیں بنایا تو لیڈی ڈاکٹر آئے گی کہاں سے؟
ہم نے اگر اپنی بیٹی کو ٹیچر نہیں بنایا تو وہ آئے گی کہاں سے؟ ہم نے اپنی بیٹی کو قرآن نہیں پڑھایا، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے ہماری بیٹیاں قرآن پڑھنے کے لیے قاری صاحب کے پاس نہ جائیں بلکہ کسی اچھی معلمہ کے پاس جائیں۔ ہم نے اپنی بیٹی کو معلمہ بنایا نہیں ہے تو ہماری بیٹی کو قرآن کس طرح کوئی خاتون پڑھائے گی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب جاگ رہے ہیں نا؟ کہیے ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ ذرا انداز میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ ذرا مصلحانہ انداز ہے، تو ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت پر بڑی توجہ کی، تعلیم کے ساتھ ساتھ توجہ، خالی ڈگریوں کا حصول نہیں ہے۔ اس نے کہا نا کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ ہم نے ڈگریوں والوں کو بھی جاہل دیکھا ہے، ہم نے ظاہری پڑھے لکھے لوگوں کو بھی جاہلانہ حرکتیں کرتے دیکھا ہے، لیکن خاندانی روایات، خاندانی تربیت جو ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ کسی اچھی نسل اور اچھے خاندان کی خاتون ہے یا اچھی نسل اور اچھے خاندان کا لڑکا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا سر اس وقت فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب تعریفی جملوں کے ساتھ میرے باپ کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ تو فلاں کا بیٹا ہے، شاباش۔ اس وقت میرا سر کیا ہو جاتا ہے؟ فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب میرے باپ کا نام تعریفی جملوں کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ بیٹی کے لیے یہ جملے قابل تعریف نہیں ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے تو ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت دونوں پر توجہ دینی ہوگی۔ تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوی کی سلیکشن کے لیے جس چیز کو تم نے دیکھنا ہے تاکہ تمہیں ندامت نہ ہو، تمہیں شرمندگی نہ ہو، وہ دینداری ہے۔ اگلی روایت سماعت فرمائیے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہاں پر میں عرض کرتا چلوں، بیوی کی سلیکشن کیا مجھے خود کرنی ہے یا میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مولانا یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے، ہم خود ہی سلیکشن کر کے تو باپ کو بتا رہے ہوتے ہیں میں سلیکٹ کر لیے، تسی منو پاویں نہ منو میں اتھی کرنا رہے، یہ بھی ایک المیہ ہے نا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مجھ سے رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کیا میں تمہارا نکاح فلاں صحابیہ سے کر دوں؟ بڑے فیصلہ کر رہے ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغام نکاح آیا حضرت خدیجہ کا بالواسطہ، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام میں گئے ہیں نا آپ کا تجارت کا سامان لے کر، تو آپ کا جو غلام تھا میسرہ، اس نے جب آ کے بتایا میں نے عجیب و غریب منظر دیکھے کہ ایک بادل کا ٹکڑا نبی دو عالم پہ سایہ کرتا ہے، حضور چلتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا بھی چلتا ہے، حضور رک جاتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا بھی رک جاتا ہے، میں نے درختوں کی شاخوں کو حضور پر جھکتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضور کے لیے پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ سورج کی تپش حضور تک نہیں آتی، میں نے فرشتوں کو پر حضور کے اوپر بچھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب یہ باتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتائی گئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر گئی اور آپ نے پیغام نکاح بھیجا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس پرپوزل کو فوراً قبول کرتے، کیونکہ مکے کی سب سے بہترین تاجرہ، سب سے مالدار حضرت خدیجہ تھی۔ میں نے روایت پڑھی، میں حیران ہو گیا، اتنا مال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے پوچھا، خدیجہ اتنے مال کا کیا کرو گی؟ اے قربان جاؤں، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو کل بتاؤں گی، یہ نہیں بتایا کہ ابھی، فرمایا یا رسول اللہ میں کل بتاؤں گی۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد گھر میں دعوت کی، کھانا کھلایا، حضور ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اشرفیوں اور دینار کے ڈھیر لگا رہے ہیں۔ ڈھیر لگاتے لگاتے اتنا اونچا ڈھیر ہو گیا کہ حضور اس سونے اور چاندی کے ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے، اتنا مال تھا۔ آج بیوی جاب کرنی شروع کر دے وہ خامن کو کچھ سمجھتی نہیں ہے۔ مولانا ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتی ہے میں خود کماتی ہوں، میں تمہیں کیا سمجھتی ہوں؟ کیا حضرت خدیجہ کے پاس مال نہیں تھا؟ آج کی عورت اس کے 1% کے برابر بھی ساری زندگی کی کمائی نہیں ہے، جتنے 1 دینار سونے کا ہوتا ہے، اور سونا بھی کئی تولے۔ آج کی خاتون چند ماسے اپنے کانوں میں ڈال لے تو وہ فخر کے ساتھ چلتی ہے، وہ حامد کو حامد نہیں سمجھتی، وہ کہتی ہے میری اپنی سیلری اتنی ہے، میں تمہیں کیا سمجھتی ہوں؟ وہ خاوند کی
جو ہے وہ انسلٹ پہ اتر آتی ہے. لیکن قربان جاؤں یہ مالدار خاتون ہمیں بتا رہی ہے خامن کی عزت کس طرح کی جاتی ہے اور اپنا مال خامن پر کس طرح قربان کیا جاتا ہے. حضور نے سوال کیا تھا اتنے مال کا خریدہ کیا کرو گی؟ اتنا ڈھیر لگایا کہ حضور مال کے پیچھے چھپ گئے اور آپ کھڑی ہوئی. فرمایا کہ یہ سارے قبیلے کے بڑے بڑے سردار میرے رشتے دار ہیں, ان کو گواہ بنا کر کہتی ہوں یا رسول اللہ سارا مال آپ کا ہے, اب جہاں چاہے خرچ کر دے, جہاں چاہے خرچ کر دے. آج کی خاتون کہتے ہیں یہ میرے پیسے ہیں یہ تیرے ہیں, اگر کمانا شروع کر دے. اول تو اللہ ماشاءاللہ وہ کہتی ہیں کہ اسی کم کیوں کریے, ہم کیوں محنت کریں, تو کرنا. تو حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے آپ کا ساتھ دیا تھا. اور کبھی خامن اگر غمگین ہو جائے تو سب سے پہلے دلاسا دینے والی گھر کی اپنی بیوی ہوتی ہے. جب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. جب قرآن دل میں آیا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. محبوب دو جہاں اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے ہم نے آپ کے قلب اطہر کو چنا ہے. جب حضور واپس آئے تو آپ نے فرمایا زملونی. جاوید احمد غامدی صاحب نے تو اس کو بھی قصہ کہہ دیا ہے, یہ کہانی ہے. جبکہ کتب سیر کے اندر بڑے بڑے کتب سیر میں ماہرین سیرت نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. آپ نے فرمایا زملونی, مجھے چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ پریشان ہوئی, کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ خدیجہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں بچوں گا نہیں. سارا واقعہ سنایا. تو حضرت خدیجہ نے جن الفاظ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی ہے, ایک بیوی کے لیے بھی وہ مثل ہے اور ایک خامن کے لیے بھی وہ مثل ہے. فرمایا یا رسول اللہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ تو مسکینوں کی مدد کرتے ہیں, آپ تو یتیموں کے والی ہیں, آپ تو غلاموں کے مولا ہیں, آپ کی تو ساری زندگی اللہ کے لیے وقف ہے. آپ پریشان نہ ہو, اللہ آپ کا حامی و مددگار ہوگا. آپ نے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے کے گئی. پتہ یہ چلا کہ خامن اگر بیمار ہو جائے تو بیوی ساتھ نہیں چھوڑتی. ہمارے استاد اکثر کہا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ دوست جو ہے نا, دوست اس کا پتہ چلتا ہے مشکل وقت میں, اور رشتہ داروں کا پتہ چلتا ہے غربت میں, اور بیوی کا پتہ چلتا ہے بیماری میں. حضور بیمار ہوئے, حضرت خدیجہ برابر الفاظ کے ساتھ دلجوئی فرمائی. پتہ یہ چلا کہ اگر خامن بیمار ہو جائے سب سے پہلے بیوی کا کام یہ ہے اس کو حوصلہ دینا, اس کی دلجوئی کرنا. اور اگر خامن کاروبار میں لاس کر کے آ جائے تو اسے نکھٹو نہیں کہا جاتا, اسے کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں, اگر اچھے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں تو غربت کے دن بھی تیرے ساتھ ہی گزاروں گی, جیوں گی بھی تیرے ساتھ, مروں گی بھی تیرے ساتھ. یہ اچھی عورتوں کی نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو صالحہ عورت مل گئی, دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بڑی نعمت اس کو عطا کر دی گئی ہے. بیوی دلجوئی کرنے والی ہو, خامن کا حوصلہ توڑنے والی نہ ہو. خواتین سن رہی ہیں؟ بیوی جو ہے وہ خامن کی دلجوئی کرنے والی ہو, اس کا حوصلہ توڑنے والی نہ ہو, اس کو ڈیگریڈ کرنے والی نہ ہو, اس کو بوسٹ کرنے والی ہو. کوئی بات نہیں ہے, ہمت ہے تو پیدا کر فردوس بری اپنا. ہم اپنی ہمت سے اپنا نئی جنت پھر بنا لیں گے. ہم نے دیکھا ہے میرے پاس گجرانوالہ میں ایک دوست سے میری ملاقات ہوتی ہے, وسیم بھائی اس کا نام ہے, کراچی سے تنہا آتے ہیں اور اپنی بیوی کو ایک شیلٹر میں رہتے ہیں اور پیٹرول پمپ کی لائٹ کے نیچے اپنے ایک بچے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بیوی نے ایسا ساتھ دیا ہے, آج گھر بھی اپنا ہے, کاروبار بھی اپنا ہے, مہاجر بن کر آئے, آج کاروبار بھی اپنا ہے, گھر بھی اپنا ہے, 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹا حافظ قرآن ہے. تو اگر بیوی ساتھ دینے والی ہو تو انسان غربت سے بھی لڑ جاتا ہے, بیوی ساتھ دینے والی ہو تو انسان مشکل حالات سے بھی لڑ جاتا ہے, بیوی ساتھ دینے والی ہو تو انسان بیماری سے بھی باہر نکل آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ساری بات بتائی. اب کس کے پاس لے کے گئی؟ معالج کے پاس. پتہ یہ چلا کہ خامن بیمار ہو جائے تو معالج کے پاس لے کے جانا حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سنت ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم نے دیکھو نا, واقعات تو سننے نہیں ہے, واقعات میں سے جو آج کے معاشرے کے مطابق سبق نکل رہے ہیں وہ نکالنے ہیں. تو خامن اگر بیمار ہو جائے تو ہسپتالوں میں لے کے پھرنا کس کا کام ہے؟
بیوی کا کام ہے وہ ساتھ ساتھ جائے، کوئی ساتھ نہ دے، بیوی ساتھ دے، پوری دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سارے ساتھ ہوں، بیوی ساتھ چھوڑ جائے تو سمجھو کہ وہ ختم ہو گیا انسان۔ ہم نے کئی لوگوں کو بیوی کی طرف سے دی گئی ٹینشن کی وجہ سے خودکشیاں کرتے دیکھا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک ایس پی صاحب ہمارے کاموں کی کے، ان کے بھی تانے بانے اسی کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کو گولی مار لی ہے۔ ان کی آخری کال اپنی بیٹی کو ہوئی ہے۔ عدیل اکبر صاحب ہمارے کاموں کی کے، ہمارے دوست ان کے بیچ میٹ تھے، اکٹھے سی ایس ایس پاس کیا انہوں نے، اور اے ایس پی بھرتی ہوئے سی ایس ہے، سی ایس ایس کر کے اے ایس پی بھرتی ہو کے ایس پی ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو، ہم خواتین کے تو مسائل تو گھر کی حدود تک ہوتے ہیں نا۔ اگر میری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ بات سن رہی ہیں، کبھی مردوں کے بھی کی پریشانیاں بھی سنا کریں۔ مرد کن پریشانیوں سے گزرتا ہے۔ کوئی شخص اپنے مالک کی گالیاں سن رہا ہے تو وہ کس کے لیے سن رہا ہے؟ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ سخت گرمی میں کوئی بھٹی میں کھڑا ہو کے، جناب عالی بھٹی کے سامنے کھڑا ہو کر پسینے میں شرابور، تو کس کے لیے؟ اپنی بیوی کی سہولت کے لیے، اپنے بچوں کی سہولت کے لیے۔ کچھ چھابڑا اٹھا رہا ہے تو پھیریاں لگا رہا ہے، وہ کھیتوں میں کام کر رہا ہے، وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ آپ نے خامند کو تو پرانے لباس میں دیکھا ہوگا، لیکن اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کے جسم پر وہ خوبصورت لباس دے۔ میرا خیال ہے کہ اتنے مہنگے لباس مردوں کے نہیں ہوتے جتنے مہنگے لباس عورتوں کے ہوتے ہیں، زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر بھی لے کے دیتا ہے۔ ہر خامد اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بیوی پر خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے، یہ خامدوں کے لیے بہترین صدقہ وہ ہے تو اپنے گھر والوں پہ کیا جائے۔ اب گھر والوں میں ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بیوی بھی ہے۔ جب بیوی نہیں تھی تو ماں باپ کے سب سے زیادہ حقوق تھے، بیوی آ گئی، ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ پر، لیکن حقوق میں سب سے زیادہ بڑھ گئی بیوی کے حقوق زیادہ آ گئے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے والد نے کہا اپنی بڑی طلاق دے فوراً۔ اس نے روایت کون سی دی؟ حس ابراہیم والی۔ حس ابراہیم یعنی وہ اپنے آپ کو بطور باپ کدھر رکھ رہا ہے؟ حس ابراہیم کی جگہ پہ، اور اپنے بیٹے کو کدھر رکھا ہے؟ اسماعیل۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا عبد الغفور صاحب کے پاس آگے دامت برکات سے کہا جی میرا والد مجھے کہتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو تیرا باپ ابراہیم ہے اور نہ تو اسماعیل ہے۔ حالات و واقعات کا جائزہ لے، دونوں میاں بیوی بیٹھو، گفت شنید کرو۔ کہا جی وہ تو ادھر بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کے پاس چلے جاؤ۔ اصل میں مسئلہ کب کہاں خراب ہوتا ہے؟ طلاق تک بات جاتی کہاں تک ہے؟ خامند کو بیوی تک رسائی نہیں دی جاتی، موبائل فون بند، بھائی آ جاتا ہے، خبردار میں اپنی بہن گل نہیں کرن دینی۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں تمہارے معاشرے میں؟ باپ آ جاتا ہے، نہیں 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 اسی تیرے نال نہیں چلنا۔ وہ بےچارا ترلے منتیں کر رہا تھا، یار ایک دفعہ مینوں میری بیوی کے سامنے دباؤ، یار یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے نا، ہم دونوں بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں گے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کی نہ چاکی نہ اتفاقی نہ ہوتی ہو، یہ ہو جاتی ہے کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت کو حضرت آدم کی بائیں پستی سے پیدا کیا گیا ہے، اگر تم اس کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی، اس سے محبت سے کام لو۔ یہ تمہیں جسمانی سکون بھی دیتی ہے، روحانی سکون بھی دیتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ضرب لگانے کی نوبت آئے تو چہرے پر مت مارو، کیونکہ اگر تم اس کو مارو گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ آخر میں پھر تسکین کے لیے اس کے پاس تمہیں جانا پڑے۔ تو اس لیے معالج کے پاس جانا بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی سنت ہے۔ فرمایا چچا جان ذرا دیکھی تو صحیح کیا معاملہ ہے۔ اب وہ تورات زبور اور انجیل کے عالم تھے، اور رات کو پلٹنے لگے، حضور کو دیکھنے لگے، اور رات کو پلٹنے لگے، حضور کو دیکھنے لگے، ایک نظر کتاب پر، دوسری نظر رسول کائنات کے چہرے انور پر۔ آپ نے اپنی بھتیجی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کہا خدیجہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے خامن کو آخری نبی چن لیا ہے، آخری نبی ہے یہ۔ تو سامعین مکرم دینداری کو ترجیح دیجیے۔ روایت سماعت فرمائیے جو میں عقبہ بن عامر کی روایت بیان کرنے لگا تھا، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، پیغام نکاح بات چلی تھی، خود سلیکشن کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن بڑوں کا تجربہ ہوتا ہے، بڑوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی باپ ہمارے لیے میری بیوی کے چناؤ کے لیے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں میکسیمم اپنے بیٹے کے لیے اس عورت کا چناؤ کروں جو اس کے حق میں بہتر ہے۔ ہم نے زیادہ لو میرج فلاپ ہوتی دیکھی ہے،
اور زیادہ ارینج میرج ہم نے کامیاب ہوتی دیکھی ہے، چونکہ ارینج میرج کے اندر بڑے آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ڈرا بیک کیا ہوتا ہے؟ جب لو میرج ہوتی ہے، میں اپنے ابا کو جا کے بتاؤں ابا یہ میری بیوی میرا کہنا نہیں مانتی، وہ کہتے ہیں تو نے کیا تو خود بھگت۔ یہ مسئلہ باپ کہتا ہے بھائی تو بھگت، ماں کہتی ہے تیرا فیصلہ کر، لیکن جب باپ نے کیا ہو، میں یہ تو کہنے والا ہوں نا بھائی آپ ہی لے کے آئے تھے، اب آپ چلے نا میرے ساتھ میرا مسئلہ حل کریں، پھر بڑے بھی آ جاتے ہیں، پھر خاندانی لوگ آ جاتے ہیں، پھر بیٹھ کر معاملہ بھی طے ہو جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عقبہ اگر میں تمہارا نکاح فلاں صحابیہ کے ساتھ کر دوں تمہیں پسند ہے؟ گویا کہ اس حدیث میں پسند پوچھی جا رہی ہے۔ والدین بیٹھے ہوئے ہیں، نکاح کرنے سے پہلے بیٹی سے پوچھا کریں، بیٹی سے پوچھیں، بیٹے سے پوچھیں، اپنی خواہش کو اس بچے اور بچی کی آنے والی زندگی کے اوپر تھوپے مت۔ اور اگر بیٹا اپنی خواہش بتا دے تو اس پر بھی باپ کو غور کرنا چاہیے۔ پسند کی شادی ممنوع نہیں ہے۔ اس حدیث سے میں نے جو بات سمجھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو پیغام نکاح بھیجنا، اور دوسرا پسند کی شادی۔ آپ نے فرمایا اگر میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دوں تو تمہیں قبول ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ مجھے پسند ہے۔ پھر آپ نے یہیں پر اکتفا نہیں کیا، پھر جس کے لیے پیغام بھیجا تھا اس کے پاس پہنچے، صحابیہ کے پاس، اور جا کر کہا بیٹی تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کر دوں تو تمہیں پسند ہے؟ جی یا رسول اللہ مجھے پسند ہے۔ پھر آپ نے دونوں کا نکاح فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ایک کلیہ دیا کہ بڑے پیغام نکاح لے کر جاتے ہیں اور بچوں سے ان کی رضا بھی پوچھتے ہیں، بچوں سے ان کی رضا پوچھی جائے۔ میرے والد محترم نے میری 4 بہنیں ہیں، ان سب سے پوچھا تھا بیٹی کیا میں تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کر دوں؟ انہوں نے اجازت دی تو پھر آگے بات بڑھائی تھی۔ اور بھائی کوئی نک نہیں وڈی جاندی، ایک تو ساری نک جڑی ہے نا بہت وڈی ہے، یہ ہر جگہ تے وڈنی پیندی ہے، میری نک وڈی جانی فلانی جگہ تے، وہ نہ آیا تو میری نک وڈی جانی ہے۔ بھائی اس ناک کو ایک دفعہ کاٹ دو تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ ناک کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ ناک کی وجہ سے رشتے دور ہو جاتے ہیں، یہ ناک کی وجہ سے اپنے مل نہیں پاتے، یہ ناک محبت کو نہیں درمیان میں آنے دیتی، الفت کو نہیں درمیان میں آنے دیتی، یہ ناک صلہ رحمی کو قریب نہیں آنے دیتی، رشتے توڑتی ہے، ناطے توڑتی ہے۔ اس ناک کو اتنا رکھیں جتنا یہ آپ کے رشتوں کو جوڑ دے۔ اگلی روایت سماعت فرمائیے، نسائی شریف کی روایت ہے، اس سے پہلے مغیرہ بن شعبہ کی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، کیا بغیر دیکھے نکاح کرنا چاہیے؟ صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں فلاں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو ایک دفعہ دیکھ لو، ایک دفعہ دیکھ لو۔ اب دیکھنا کس طرح ہے وہ علماء بتائیں گے، ان کے والدین کی موجودگی میں دیکھنا ہے، ایک نظر چہرے کو دیکھ کے باپردہ گفتگو کرنے کی اجازت ہے، موبائل فون پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، واٹس ایپ پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسنیپ چیٹ پہ تصویریں بھیج کے ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نفسانی خواہشات بڑھتی ہیں، نکاح کی بجائے ہم غلط راہ پہ چلے جاتے ہیں اور شیطان ہم سے گناہ کروائے گا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہیے ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اب شادی کا وقت قریب آ گیا، اب نکاح کیسے کرنا ہے؟ ہمارے تبلیغی بزرگ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی جان یہ جو شادی تھی نا یہ در حقیقت شادی تھی، ہم نے 3 نقطوں کا بوجھ لگا کے مہندی بوجھ، کئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر، اتنی لمبی کتار کی بارات اور ایسے جیسے کہیں پر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں، یہ کہیں پر کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ولیمہ اور نکاح یہ 2 چیزوں کا کانسیپٹ ہے، ولیمہ اور نکاح۔ نکاح کے وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا اعلن النکاح، اعلان نکاح کرو۔ ایک روایت میں ولو بدفن، چاہے تمہیں 10 بجانا پڑے۔ اب 10 کے بھی اصول ہے، بجانی کس میں ہے اور 10 کس طرح کی ہو؟ 10 بجائیں تاکہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہوں، ہلکی پھلکی لائٹنگ کر لیں، اس گھر میں شادی ہو رہی ہے بھائی، صلاح کی ہو رہی ہے، تاکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جب کسی ہوٹل میں بیٹھا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ کسی پارک میں بیٹھا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ سواری پہ بیٹھا ہو تو لوگوں کو یہ پتا ہو کہ بھائی یہ اس کی بیوی ہے، یہ غیر محرم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ رسول ارب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ آپ بازار سے گزرے،
सहाबी खड़े थे, आपने कहा भाई देखो ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है। हालांकि सहाबा तो ये बात सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी आपने फरमाया बदगुमानी पैदा ना हो, तो आपने फरमाया ये मेरी बीवी है। इसलिए दफ बजाकर निकाह करना इसकी इजाजत है, लेकिन दफ वो झनकार से खाली होगी, उसके अंदर वो ये जो स्टील की चीजें होती हैं साथ, ये नहीं होना चाहिए। और नाबालिग बच्चियां दफ बजाएंगी और बेपर्दगी नहीं होगी। अगली एक और रिवायत समाप्त फरमाइए जो कि अबू दाऊद शरीफ की है। अक्सर हम जब किसी का निकाह हो जाता है तो हम कहते हैं कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो मुबारक हो। यह सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत तरीका क्या है? बारक अल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। अल्लाह तुझे भी बरकत दे, जो तेरे घर में आ रही है उसे भी बरकत दे, और तुमको दोनों को खैर पर जमा फरमा दे। यह मसनून तरीका है मुबारकबाद देने का। उठें, हम जाते हैं, उसको कहते हैं कांग्रेचुलेशन, तस्वीर बनाते हैं, नीचे आ जाते हैं, लेकिन भाई जो उसको दुआ देनी है जो हुजूर ने फरमाया उसको हम भूल जाते हैं। अगली एक और रिवायत समाप्त फरमाइए। मैं मुख्तसर करता चला जा रहा हूं, 15 मिनट मेरे पास बाकी है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई सहाबा आए, बड़ी प्यारी हदीस है। फरमाया या रसूल अल्लाह, ये जिनके पास मालो दौलत है ये तो हमसे आगे निकल गए। वो कैसे? फरमाया या रसूल अल्लाह, ये नमाज पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन ये सदकात करते हैं, हमसे आगे निकल जाते हैं। या रसूल अल्लाह, ये भी रोजा रखते हैं, हम भी रोजा रखते हैं, लेकिन ये रोजे इफ्तार करवा के हमसे आगे निकल जाते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी नेक अमाल करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन ये इसके साथ साथ एक्स्ट्रा जो नेकियां ये करके हमसे आगे निकल जाते हैं। उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चीजें फरमाई। गरीब सहाबा और अमीर सहाबा कंपैरिजन किया ना। गरीबों ने एतराज किया अमीरों पर, या रसूल अल्लाह, इबादत तो हम इनके साथ करते हैं, लेकिन पैसे की वजह से वो नेकियां जो ये पैसे की वजह से एक्स्ट्रा करते हैं, हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 7 काम तुम करो, तुम्हें भी इनके बराबर ये अजर दे दिया जाएगा। अब वो 7 काम कौन से? आपने फरमाया सुभान अल्लाह कहा करो, एक मरतबा सुभान अल्लाह कहोगे तुम्हारे नामा अमाल में सदके का सवाब लिख दिया जाएगा। सुभान अल्लाह कहा करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, अल्लाह अकबर कहा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो, नेकी का हुक्म दिया करो, बुराई से रोका करो, और जब तुम्हें ख्वाहिश हो तो अपनी बीवी के पास जाया करो। सहाबा हैरान हुए, या रसूल अल्लाह, क्या अपनी ख्वाहिश की तकमील पर भी सवाब मिलेगा? हैरान होकर पूछा ना या रसूल अल्लाह, क्योंकि या रसूल अल्लाह ये नमाज भी नहीं है, रोजा भी नहीं है, ज़कात भी नहीं है, हज भी नहीं है, खैरात भी नहीं है, सदकात भी नहीं है, सुभान अल्लाह भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं है, अल्लाह अकबर भी नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं है, अमर बिल मारूफ भी नहीं, नही अनिल मुनकर भी नहीं, ये तो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम जा रहे हैं। आका करीम ने फरमाया अगर इसी ख्वाहिश को गैर औरत के साथ पूरा किया जाता तो बताओ गुनाह मिलता कि ना मिलता? फरमाया हाँ। फरमाया इसी तरह जब कोई निकाह करके अपनी बीवी के साथ ख्वाहिश पूरी करेगा उसको इस पर भी अजर अता फरमाया जाएगा। सामने मुकर्रम, ये वो चीजें मैं बयान कर रहा हूं जो आज मिंबर मेराब से नहीं निकल रही। एक और रिवायत समाप्त फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहले खाना के साथ जो हुस्न सुलूक करेगा उसका बदला सिवाय जन्नत के कुछ भी नहीं है। एक और रिवायत तिरमिज़ी शरीफ की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों यानी बीवी के लिए बेहतर है। अच्छा, अब इस हदीस को रोक के जरा मैं अपनी सोसाइटी पर आता हूं। बाहर मैं बड़ा मुहज्जब होता हूं, बाहर मेरी गुफ्तगू सुन के लोग मेरे दीवाने हो जाते हैं। बाहर कहते हैं यार क्या अल्फाज का चुनाव करता है ये बंदा, यार कमाल है, क्या शायरी करता है। बीवी को तो कभी शायरी नहीं सुनाई। ये अल्फाज का चुनाव बीवी के लिए दम क्यों तोड़ जाता है, या आपकी खुश अखलाकी घर में आते ही खत्म क्यों हो जाती है, या आप अपने दोस्तों में खुशगपियां करते हैं, लताइफ सुनाते हैं, अशार सुनाते हैं, अच्छी बातों से महजूज होते हैं, लेकिन घर में आते ही बीवी के साथ आपके मामलात दुरुस्त क्यों नहीं रहते? इसलिए हुजूर ने फरमाया तुम में से बेहतर, आपने ये नहीं फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो दोस्तों के लिए बेहतर है, आपने ये भी नहीं फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने चचा के बेटों के लिए बेहतर है, आपने ये भी नहीं फरमाया जो ताया के बेटों के लिए बेहतर है, जो कजन्स के लिए बेहतर, नहीं, आपने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है, और मैं तुम सब में से अपनी बीवियों के लिए सबसे बेहतर हूं। क्योंकि हुजूर ने फरमाया बीवियों के साथ रहना किस तरह है। रिवायत समाप्त फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आपने फरमाया भाई औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहो,
ان کے حقوق پورے کرو. اب یہ جو دو مرے بھائی ہیں یہ صبح ایجاب و قبول کریں گے, بیوی کو قبول کریں گے, تو انہوں نے صرف اس شخصیت کو قبول کیا ہے؟ نہیں, انہوں نے ساری زندگی اس کے خرچے کو بھی قبول کیا ہے, انہوں نے ساری زندگی اس کے لباس کو بھی قبول کیا ہے, انہوں نے ساری زندگی اس کی رہائش کو بھی قبول کیا ہے. قربان جاؤں, کتنا خوبصورت دین ہے. آپ تھوڑا ویسٹرن میں جائیں, اب یورپ میں جائیں, کیا دوڑ لگی ہوئی ہے, خامن بھی کام پہ جا رہا ہے, بیوی بھی کام پہ جا رہی ہے, وہ اپنا ناشتہ خود بنا رہا ہے, وہ اپنا ناشتہ خود بنا رہی ہے. ایون کہ ہم نے ایک ہی ٹیبل پر میاں بیوی کو کھا کر علیحدہ بل دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے. نفسی نفسی کا عالم ہے. لیکن قربان جاؤ اسلام پر, اسلام نے کہا کہ کمائے گا مرد اور گھر میں ملکہ کی طرح بیٹھ کے عورت کھائے گی. اور ایک جملہ کہنے لگا ہوں, وہ عورتیں جو اپنے خامن کو غلام بنا کر ان کی کنیزیں بن کے رہنا پسند کرتی ہیں. دیکھو جی, اپنے خامن کو کسی نے اپنا غلام بنا لیا ہے تو غلام کی بیوی اس کی کیا بنی, غلام کی ماتحت اس کی کنیز لگی نا. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ خامن کو بادشاہ بنا کر اس کی ملکہ بن کے رہا جائے, خامن کو بادشاہ بنا لیا جائے اور اس کی ملکہ بن کے رہا جائے. کتنی خوبصورت بات ہے, خامن کو بادشاہ تسلیم کیا جائے اور پھر اس طرح اپنی زندگی گزاری جائے کہ اس کی ملکہ بن کے رہا جائے. ایک گھر ایک سلطنت ہوتا ہے اور اس سلطنت کو باہمی مشاورت سے چلایا جاتا ہے, اس گھر کو باہمی محنت کے ساتھ چلایا جاتا ہے. ہاؤس نہ بنایا جائے, اس کو ہوم بنا لیا جائے. اور ہوم بنتا ہے محبت سے, الفت سے, معدت سے, ایک دوسرے کو سمجھنے سے. ایک اور روایت سماعت فرمائیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی خوبصورت بات, ایک دوسرے کو کس طرح حضور سمجھتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے, حضور نے فرمایا, عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے, اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے. خامن بیوی کو اتنا تو سمجھے کہ بیوی کی فیس ریڈنگ کو دیکھ کر فوراً خامن کو پتہ چل جائے کہ میری بیوی اب مجھ سے ناراض ہے. اور بیوی کو بھی اس طرح سمجھ لینا چاہیے, جو ہی خامن گھر میں انٹر ہو فیس ریڈنگ سے پتہ چل جانا چاہیے کہ میرا خامن پریشان ہے. بیٹھ کے اس سے پوچھیں. امی عائشہ نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں آج آپ سے ناراض ہوں یا آج آپ سے راضی ہوں؟ پر میں عائشہ, جب تم مجھے کہتی ہو نا کہ مجھے ابراہیم کے رب کی قسم, تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ عائشہ مجھ سے ناراض ہے, اور جب تم مجھ سے راضی ہو تو مجھے کہتی ہو محمد کے رب کی قسم, پھر مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے راضی ہو. کہیے ذرا محبت سے سبحان اللہ. اور نوجوان بیٹھے ہیں, اپنی بیوی کا نک نیم رکھا کریں. نک نیم رکھنا بھی نبی پاک کی سنت ہے, یعنی اس کے اصل نام کی بجائے کسی اور نام سے اس کو پکارنا, یہ میرے نبی کی سنت ہے. محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو محبت سے حمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے, حمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے. اور بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹانا یہ میرے نبی کی سنت ہے. اسی کی کرنے ہیں. اچھا بیوی نہیں تھی, سارے کام خود کرتے تھے, کپڑے بھی خود دھوتے تھے, استری بھی خود کرتے تھے, جوتے پالش بھی خود کرتے تھے, کھانا بھی خود ہی ڈالتے تھے, پکا بھی خود ہی لیتے تھے. جب بیوی آئی ہے گلاس پانی کا بھی اٹھ کے لینا اپنی توہین سمجھنے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں, روایت سنیے. فرماتی ہیں, حضور ہماری موجودگی میں اپنے کپڑے خود ہی سلائی فرما لیا کرتے. یہ میں خود روایات پڑھ کے تو میں خود بھی بڑا حیران ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خانگی زندگی سکھا کر گئے ہیں. پھر امی عائشہ نے فرمایا کہ حضور بکری کا دودھ خود ہی نکالا کرتے تھے, یہاں تک کہ حضور ہمارے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہے ہوتے تھے, ادھر سے حضرت بلال اذان کی آواز دیتے اور کام چھوڑ کے نماز پڑھنے جاتے, نماز پڑھ کے آگے پھر ہمارے ساتھ کام میں مشغول ہو جایا کرتے. یہ سنت ہے, حضور کی سنت ہے. اور نوجوانوں کو یہ پتہ ہی تب چلے گا جب یہ اسلام کے ساتھ جڑیں گے, جب یہ علماء سے پوچھیں گے بیوی کے کیا حقوق ہیں, جب یہ پوچھیں گے خاوند کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہیں. اور پھر بعض اوقات ہم جیسے ملا لوگ بڑی سختی کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ, خبردار کاروبار ہی نکلنا. دیکھو یار, ہم لوگ جب ڈپریشن میں آتے ہیں, ہم لوگ نوجوان مرد حضرات, ہم اپنے ڈپریشن کو لوز کرنے کے لیے دوستوں کی گیدرنگ میں چلے جاتے ہیں, چائے کے کھوکھے پہ چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے, چائے کے کھوکھے پہ ویسے بیٹھ کے 2-2 گھنٹے ہم گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی ٹینشن ریلیز کر رہے ہوتے ہیں.
کاروبار ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، دوستوں میں چلے جاتے ہیں، چائے کھانے پہ چلے جاتے ہیں، فش کھانے چلے جاتے ہیں، کھانا کھانے چلے جاتے ہیں۔ میرا چھوٹا سا سوال ہے، وہ بیچاری گھر کی چار دیواری میں قید ہونے کے لیے آئی ہوئی ہے ساری زندگی کے لیے، اب آپ کو گھروں باہر نہیں نکلنا۔ اب میں روایت بیان کرنے لگا ہوں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، مسجد کے صحن میں نابالغ حبشی لڑکے نیزہ بازی کر رہے تھے، بخاری کی روایت۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھ لوں؟ تفریح ہے، یہ اس دور کی تفریح تھی، بے پردگی نہ ہو، آپ اپنی بیوی کو جہاں مرضی دے کر جائیں، اور یہ اس کا حق بھی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں بھی دیکھوں؟ فرمایا ہاں ضرور دیکھو۔ فرمایا کہ حضور نے اپنی کملی سے میرے اوپر پردہ کیا، اور پھر حضور کے دائیں کندھے کے اوپر میں نے اپنی ٹھوڑی رکھ کے کئی گھنٹے دیکھا کہ حضور کھڑے رہے، میں حضور کے پیچھے کھڑی رہی۔ حضور نے مجھے ایک بار بھی نہیں کہا کہ عائشہ بس کرو میں تھک گیا ہوں جاؤ، بلکہ جب میں نے کہا یا رسول اللہ اب میرا دل بھر گیا ہے، اب آپ بھی واپس آ جائیے۔ حضور اپنی بیوی سے اکتائے نہیں، اسی فٹافٹ ہی اکتا جانے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جسے دیکھ کر اس کا خامد خوش ہو جائے۔ بناؤ سنگھار کرنا خامد کے لیے جائز ہے، خوشبو لگانا خامد کے لیے جائز ہے۔ خود حضرت اسماء بیان فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو لینے کے لیے آئے، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے وہ بناؤ سنگھار کیا، اور میں نے حضور کے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ دیا، حضور نے نوش فرمایا، پھر آپ نے عائشہ کو دیا، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں میں شرم کے مارے میں نے نہ پیا، نظر نیچے جھکا لی۔ اسماء کہتی ہیں کہ خبردار حضور کے ہاتھوں سے پیالے کو پکڑو اور پیو، اور پھر حضرت عائشہ نے تناول فرم پیا، اور پینے کے بعد پھر حضور نے لیا، اور جہاں سے حضرت عائشہ نے پیا تھا وہیں سے حضور نے بھی پیا۔ ایک ہی برتن میں حضرت امی عائشہ اور حضور غسل فرمایا کرتے تھے، ایک ہی برتن میں، ایک ہی برتن کے پانی سے۔ اور یہ دین ہمیں کون سکھائے گا؟ ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں ہٹلر بن جاتے ہیں، خبردار۔ ہم اصل کے اندر تحکمانہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے محبت سے کسی کا دل خریدنا سیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے محبت سے دلوں کو خریدنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ ٹرک جا رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہوتا ہے، دل برائے فروغ قیمت ایک مسکراہٹ۔ وہ اس مسکراہٹ کی سب سے زیادہ ضرورت تمہاری بیوی کو ہے، جس کو ہم نے سوائے غصے کے کچھ نہیں دیا، جس کو ہم نے سوائے ڈانٹ کے کچھ نہیں دیا، جس کو ہم نے سوائے گالیوں کے کچھ نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اپنی بیویوں کو مت مارو، آپ نے فرمایا مارنے والوں کو میں پسند ہی نہیں فرماتا۔ میری ساری گفتگو حدیث سے مزین ہے، میں ایک بات بھی باعث سے نہیں کر رہا، ہر بات کو میں حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، ہر بات کو میں حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بیوی کو جائز بات سمجھاؤ، اگر وہ نہ سمجھے تو اپنا بستر علیحدہ کرو، کمرہ علیحدہ نہ کرو، بستر علیحدہ کرو، تاکہ اسے احساس ہو میرا خامن مجھ سے ناراض ہو کے علیحدہ بستر پر آ گیا ہے۔ اس پر بھی اگر وہ تمہاری بات کو فالو نہ کرے تو پھر اس کو ہلکی ضرب لگاؤ۔ ضرب کا مراد چھوٹا نہیں چک لینا، مارنے سے مراد جناب علی باکسر نہیں بن جانا کہ آج میں باکسر بن گیا، یا پل سنگو پانجا نہیں پھٹ کر دینا۔ مسواک سے باریک ضرب لگانی ہے، صرف اس کو احساس دلانے کے خامن مجھ سے ناراض ہے۔ ناراضگی جو ہوتی ہے نا، یہ سب سے بہترین وار ہوتا ہے، گفتگو کو خاموش کر لینا۔ ہمارے اساتذہ جب مار کے تھک جاتے ہیں نا، ان کے پاس پھر آخری حربہ ہوتا ہے، وہ کلام چھوڑ دیتے ہیں۔ شاگرد سمجھ آتا ہے میرا استاد مجھ سے ناراض ہے، تو کلام چھوڑنا کسی کے دل کے اندر احساس پیدا کرتا ہے۔ ایک دو آخری روایت ہے، اس کو سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا بھائی جو خود پہنو وہ اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، جو خود کھاؤ بیوی کو بھی کھلاؤ۔ میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، چھوٹا سا میرا کوشچن ہے، شادی شدہ بیٹھے ہیں، کیا وہی کھلاتے ہو جو خود کھاتے ہو بھائی؟ اگر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ، اس پر آپ کو مبارکباد ہے۔ کیا اگر باہر میں بہترین کھانا کھایا ہے بیوی کے لیے بھی وہی لائے ہو؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کھانے کا آرڈر زیادہ ہو گیا، جو بچ گیا تو اٹھا کے بیوی کے لیے لے گیا، چلو بیوی سے لے جانے؟ نہیں، وہ محسوس کرتی ہے مجھے بچوں کو کھانا دیا جا رہا ہے، میں منگتی تھوڑی ہوں، اس کی بیوی ہوں، جس نے ایک قبول کرنے پر اپنا جسم بھی تمہارے حوالے کر دیا، روح بھی تمہارے حوالے کر دیا۔ اچھا پھر ہماری بات یہ ہوتی ہے، ہمیں پہلی رات ہی سارا کچھ کہنا ہوتا ہے، بیوی آج ہی سمجھے ساری بات۔ او بھائی ٹائم لگتا ہے،
میں تو وہ سمجھا رہے ہیں، خبردار ہے بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا. اور بھائی یہ شب زفاف سمجھانے کے لیے نہیں ہے، یہ روحانی تسکین کے لیے ہے، اور سمجھانے کے لیے ساری زندگی پڑی ہوئی ہے. کیوں مولانا میں ٹھیک کروں، ساری زندگی پڑی ہوئی ہے. اور پھر بھائی جان عورت کی قربانی تو دیکھیں. عورت کی پہلی قربانی یہ ہے کہ جس کی کوکھ سے اس نے جنم لیا، جس کو ماں کہتے ہیں، وہ اس کو چھوڑ کے آ رہی ہے. عورت کی قربانی دیکھیے، وہ اپنے باپ کی محبت کو چھوڑ کے آ رہی ہے. عورت کی قربانی دیکھیے، وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کے آ رہی ہے. عورت کی قربانی دیکھیے، وہ اپنی سگی بہن کو چھوڑ کے آ رہی ہے. جس گھر میں اس کا بچپن گزرا ہے وہ اس کو چھوڑ کے آ رہی ہے. بھائی اس کو ٹائم لگے گا سمجھنے میں، اس کو اپنائیت دیجئے. اگر کوئی ساس میری بات سن رہی ہے، میں اسے یہ گزارش کروں گا کہ آنے والی کو ویلکم کرے، اپنی بیٹیوں کی طرح رکھے اس کو. اگر کوئی دیور جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں بھائی بن کے دکھا جیسے اپنی سگی بہن کے ساتھ رہتا ہے. اگر کوئی جیٹھ میری یہ بات سن رہا ہے تو اپنی چھوٹی بہن کی طرح اس کو سمجھائے. جوائنٹ فیملی کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے خامن کو چاہیے کہ اب خامن بیچارہ پھنس جاتا ہے. خامن کہتا ہے کہ جناب علی اب میں کروں کیا، ماں بھی ہے، ادھر آتا ہوں ماں باتیں سناتی ہے بیوی کے خلاف، ادھر آتا ہوں بیوی سناتی ہے ماں کے خلاف، وہ بیچارہ درمیان میں پھنسا ہوتا ہے. اب اس کی اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ خامن کی محبت جو پہلے 100% ماں کو مل رہی تھی، 100% بہن کو مل رہی تھی، اب وہ بیوی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ماں بھی کہنے لگ پہ بڑی تھلے لگا ہے، بہن بھی کہنے لگ پہ بڑی تھلے لگا ہے. ہوتا کیا ہے کہ اس کی محبت تقسیم ہوتی ہے. بہن کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، اب اس کا گھر ہے، اس کی محبت تقسیم ہو گئی، اس کا وقت تقسیم ہو گیا. اب جو میرے حصے میں آ رہا ہے صبر شکر کرے. ماں کو بھی چاہیے کہ جو میرے حصے میں آ رہا ہے اس کو بھی کیا کرے، صبر شکر کرے. تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی، یہ دولہا میاں بھی سن رہے ہیں، دو دولے ہیں، ایک آپ ہیں اور ایک آپ ہیں. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، بیوی کے کتنے حقوق ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں. خامن کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں. اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر اپنی خانگی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو جو میں نے آپ کو باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتائی ہیں، ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. 5 منٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا. میں